السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ وائس اسٹوری انٹرٹینمنٹ اینڈ انفارمیشن چینل آپ لوگوں کے انٹرٹینمنٹ کے لیے ہی بنایا گیا ہے۔ میری یہ کوشش ہے کہ اس چینل پر دلچسپ کہانیاں، انٹرٹینمنٹ کے مختلف واقعات اور جرنل اینڈ امپورٹنٹ انفارمیشن اپنے سامعین کو مہیا کر سکوں۔ یہ کہانی 4 درویشوں کی کہانی ہے۔ اس کہانی میں اخلاقیات، رحم، روحانیت اور انسانیت کا درس دیا گیا ہے۔ اس کہانی کا ہر کردار بالکل حقیقت سے قریب تر ہے۔ اس کہانی کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ لفظ درویش کا مطلب جاننا۔ درویش کسے کہتے ہیں؟ درویش کے معنی ہیں روحانی طاقت رکھنے والے کو درویش کہتے ہیں۔ میں اس کہانی کا ایک مختصر سا تعارف حصہ سامعین کے لیے پیش کر رہا ہوں۔ یہ سامعین کو بہت پسند آئے گا اور مکمل کہانی کی صورت میں اس کے بقیہ تمام حصے بھی چینل پر جلد از جلد اپلوڈ کیے جائیں گے۔ تمہاری مرضی شہزادی اتنا کہہ کر چپ ہو گئی۔ میں تو دل و جان سے اس کی حکم کو سب چیزوں سے مقدم سمجھتا تھا اور میں اس کی محبت کے جال میں پھنستا تھا۔ پھر جو اس کی مرضی ہو میرے لیے وہ بہتر تھا۔ تم جو حکم دو گی بجا لاؤں گا، شہزادی نے میری بات سن کر کہا۔ 2 گھوڑے جو بہت چالاک جاں باز ہوں بادشاہ کے استبل سے منگوا کر تیار رکھو۔ میں نے ویسا ہی کیا۔ 2 گھوڑے چن کر استبل سے منگوا کر باندھ دیے۔ جب تھوڑی سی رات باقی تھی، شہزادی نے مردانہ لباس پہنا، ہتھیار باندھ کر ایک گھوڑے پر سوار ہو گئی اور میں دوسرے گھوڑے پر چڑھ بیٹھا اور ہم نے ایک طرف راہ لی۔ جب رات گزر گئی، دن ہونے لگا، تب ایک نہر کنارے ہم پہنچے۔ ہم نے اتر کر ہاتھ منہ دھوئے، جلدی جلدی کچھ ناشتہ کر کے پھر سوار ہو کر چل پڑے۔ راستے میں شہزادی کچھ باتیں کرتی اور یوں کہتی کہ ہم نے تیری خاطر شرم و حیا، ملک و مال، ماں باپ سب کچھ چھوڑ دیا۔ ایسا نہ ہو کہ تم بھی اس ظالم بے وفا کی طرح بے سلوک نکلو۔ میں نے اس کا جواب دیا، شہزادی، سب آدمی ایک جیسے نہیں ہوتے۔ اس شخص کے نطفے میں کچھ خلل ہوگا جو اس نے ایسی حرکت کی، اور میں نے تو دل و جان سے تم پر فدا ہوں، اور تم نے مجھے جس طرح عزت سے نوازا ہے، اب میں تمہارا ہمیشہ دارس رہوں گا اور غلام رہوں گا۔ میرے چمڑے کی اگر جوتیاں بنوا کر بھی پہنو گی تو تک نہ کروں گا۔ ایسی باتیں ہوتی رہیں اور رات ہمارا کام صرف چلنا تھا۔ کبھی جنگلوں میں ہر چرند پرند کا شکار کرتے، نمک لگا کر جھاڑ بھون کر انہیں کھا لیتے اور گھوڑوں کو چھوڑ دیتے۔ گھوڑے چڑھ کر تازہ دم ہو جاتے اور اپنا پیٹ بھر لیتے۔ اس طرح چلتے چلتے اس ایسے میدان میں جا نکلے جہاں کسی بستی کا نام و نشان نہ تھا، آدمی کی صورت تک کوئی نظر نہ آیا۔ اس پر شہزادی کی رفاقت کی وجہ سے ہر دن عید کی طرح اور ہر رات شب برات جیسی تھی۔ سفر کرتے ہوئے ہمیں ایک دریا نظر آیا۔ دریا کے کنارے پر کھڑے ہو کر جو دیکھتا، جہاں تک نگاہ نے کام کیا، پانی ہی پانی تھا۔ یہ دریا بہت خوفناک دریا تھا۔ یا خدا، اس سمندر جیسے دریا کو کس طرح پار کریں گے؟ ہم اسی سوچ میں کھڑے رہے۔ آخر ذہن میں آیا کہ شہزادی کو یہیں بٹھا کر میں کسی کشتی کی تلاش میں ادھر ادھر جاؤں۔ اگر کوئی کشتی مل گئی تو شہزادی کو ساتھ لے کر دریا کے پار جاؤں گا۔ تب میں نے کہا، اے شہزادی، اگر حکم دو تو میں اس دریا کو دیکھوں۔ ہو سکتا ہے کہ اس کا پاٹ چوڑا کم ہو یا کوئی کشتی مل جائے۔ فرمانے لگی، میں بہت تھک گئی ہوں اور بھوکی پیاسی ہوں، میں ذرا دم لے لوں جب تک تم دریا پار چلنے کی کوئی تدبیر کرو۔ اس جگہ ایک پیپل کا درخت تھا۔ درخت اتنا بڑا تھا، اس کی اتنی گھنی چھاؤں تھی، اگر 1000 آدمی اس کے نیچے بیٹھ جائیں تو ان پر دھوپ نہ پڑے۔ میں وہاں شہزادی کو بٹھا کر آگے چلا گیا، چاروں طرف دیکھ رہا تھا کہیں بھی زمین پر یا دریا میں کسی انسان کا نشان نظر آ جائے۔ میں نے بہت کوشش کی لیکن کچھ نظر نہ آیا۔ آخر مایوس ہو کر وہاں سے واپس آیا تو دیکھ کر ہکا بکا رہ گیا کہ وہاں پر شہزادی اس پیڑ کے نیچے موجود نہ تھی۔ اس وقت تک میری حالت کیا ہو گئی ہوگی تم سمجھ سکتے ہو۔ میں دیوانہ اور باولا ہو گیا، کبھی درخت پر چڑھتا، دیکھتا، ہاتھ پاؤں چھوڑ کر زمین پر گرتا اور اس درخت کے کسی جڑ کے آس پاس دیکھتا، کدھر جاؤں؟ میں اپنی بے بسی پر رونے لگا۔ کبھی مشرق سے مغرب کو جاتا، کبھی شمال سے جنوب کو دوڑتا۔ غرض یہ کہ بہت کوشش کی لیکن اس گہرے نیاب کی نشانی نظر نہ آئی۔ جب کچھ بس نہ چلا تب رونے لگا۔ دل میں یہ خیال آیا کہ شاید کوئی جی نیچے شہزادی کو اٹھا کر لے گیا اور مجھے دکھ دے گا، یا شہزادی سے ملک میں کوئی شہزادی کے پیچھے لگا چلا آیا، اس وقت اکیلا اسے پا کر اسے اٹھا کر لے کر چلا گیا۔ ایسے خیالوں میں گھبرا کر کپڑے پھینک پٹک دیے، ننگا منگا فقیر بن کر شام کے ملک میں صبح شام تک ڈھونڈتا پھرتا اور پھر رات کو کہیں سو جاتا۔ سارا جہاں ڈھونڈا پر اپنی شہزادی کا نام و نشان کسی سے نہ سنا، نہ سبب غائب ہونے کا معلوم ہوا۔ تب دل میں خیال ہے کہ جب اس جان کا تو ہم نے کچھ نہ پتہ پایا تو اب جینا کیسا؟ کسی جنگل میں ایک پہاڑ دکھائی دیا، تب اس پہاڑ پر چڑھ گیا اور یہ ارادہ کیا کہ اپنے آپ کو
यहाँ से गिरा दूँ कि मेरा सर मुँह पत्थरों से टकराते टकराते फूट जाएगा, तो इस मुसीबत से भी आज़ाद हो जाऊँगा। ये दिल में कहकर मैं चाहता था कि अपने आप को मार गिरा दूँ, बल्कि मेरा पाँव भी यहीं अटक चुका था और किसी से मेरा हाथ पकड़ लिया। मुझे अचानक होश आया गया, देखता हूँ कि एक सवार सब्ज़पोश मुँह पर नकाब डाले मुझे कहता है कि तू अपने मरने का इरादा क्यों रखता है? खुदा के फज़ल से नाउम्मीद होकर ना कुफ़र है, जब तक सांस है उम्मीद ना छोड़ो। फिर इसने कहा, रोम के मुल्क में 3 दरवेश ऐसे भी मुसीबत में फंसे हुए हैं और ऐसे ही तमाशे देखते हुए तुझसे मुलाकात करेंगे, और वहाँ के बादशाह का नाम आज़ाद बख्त है। इसको भी एक मुश्किल दरपेश है। जब वो तुम चारों फ़कीरों के साथ मिलेगा तो हर एक के दिल की मुराद जो बखूबी हासिल होगी। मैंने कहा, आप कौन हैं? आपका नाम क्या है? तब उन्होंने कहा कि मेरा नाम और मेरा काम यही काम है कि मैं जिसको सख्त मुश्किल पेश आती हैं तो मैं इसको आसान कर देता हूँ। इतना फरमाकर वो मेरी नज़रों के सामने से गायब हो गए। ये फ़कीर ने अपने मौला मुश्किल कुशा की बशारत के मुताबिक चल पड़ा। राह में जो कुछ मुसीबत किस्मत में लिखी थी, इनसे निपटता हुआ इसकी शहज़ादी से मुलाकात के भरोसे खुदा के फजल से यहाँ तक पहुँचा हूँ, और अब मैं अपनी खुश नसीबी से तुम्हारे सामने हाजिर हुआ हूँ। हमारी और तुम्हारी आपस में मुलाकात हुई तो बाहम सोबत बातचीत मैसर आई। अब ख्वाहिश है कि बादशाह आज़ाद बख्श से भी जहाँ पहुँच जाऊँ। इसके बाद हम पांचों अपने मकसद को दिल्ली पहुँचेंगे। तुम भी दुआ मांगो और आमीन कहो। अब आगे देखें कि ये कब तक रंग लेगी और बादशाह आज़ाद बख्श से मुलाकात होगी। आज़ाद बख्श एक कोने में छुपा हुआ ध्यान लगाए दरवेश का माजरा सुनकर खुश हुआ, फिर दूसरे दरवेश की हकीकत को सुनने लगा। दोस्तों, यहाँ पर पहले दरवेश का किस्सा ख़त्म होता है।